نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دی عظیم شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنو سچ تے عمل کرن سچیاں دے نال دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن اور ان دی روح دے مطابق قلب اور عمل کرن والا بندہ بنائے۔ قرآن عرض تے اسلام و غلبہ عطا فرمائے۔ کافراں، منافقاں، دجالیاں، افلاطونیاں اور اسلام دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائی۔ مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائی۔ قبر و حشر دی ذلت و رسوائی کو بچائیں۔ دوام قلب ذکر و حضور دا کمال عطا فرمائے۔ سچا حسینی بن کے ہر لمحہ اپنی صحبت رہن والا اور اپنے عشق دا سرشار ہو کے قلباً تابد اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہن والا بندہ بنائے۔ غزل و ہندہ سے سب کچھ قربان کر اور عمر نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے۔ بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب ملت دکھی انسانیت بے غرض بھلا کرنے والا انہیں واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے۔ ساڑی دلوں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سید یا حبیب اللہ۔ قابل صد احترام موضوع سامعین، آج دس صفحہ موضوع اولیاء اللہ اور آج ان اللہ والیاں بچ ایک بڑے اللہ والے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تعلیمات دے بارے کو ذکر کریں گے۔ قرآن حکیم دی سورہ یونس 62ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا اور تانوں سنن دا شرف حاصل ہے، اندی رب سونے فرمایا کہ یاد رکھو کوئی شک نہیں میرے دوستاں نہ کو خوف ہوگا نہ غمگین ہون گے۔ اس آیت کریمہ چ اللہ سونے نے اپنے دوستاں دی اولیاء اللہ دی شان بیان کیتی ہے کہ میرے دوستاں میں انہاں دا دوست ہاں اور انہاں میں دلوں دوستی لائی اور میرے نال یاری لاؤن دا حق ادا کیتا، یعنی تمام نفسانی شیطانی پروگراماں چ نکل کے سچی توبہ کیتی، پھر کشتیاں پھونک کے ناقابل واپسی ارادے نہ میری طرف آئے اور پھر میرے سچے دوست سچے اولیاء اللہ صحیح العقیدہ زندہ دل مردہ نفس مت کی سرفروش بت شکن بدعتاں رخصتاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں دے دشمن سچے علماء مشاہد خدمت حاضر ہو کے انہاں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کیتا، انہاں کو روحانی تربیت حاصل کیتی، انہاں کو نورانی توجہات لے کے اپنے اندر نورانی کیتا، پھر انہاں دی روح نے جسم جو نکل کے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کیتی۔ تے جدوں میں دی صدق سچائی دیکھی تے انہاں نوں اپنے دیدار دی نعمت عظمت دولت کبریٰ عطا فرمائے۔ اے میرے سچے دوست ہے جنہاں نوں دنیا کو خوف ہے نہ آخرت جنہاں نوں کسی طرح دا کوئی غم ہوئے گا۔ حضرت خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ افضل الفوائد دے اندر لکھ دینے کہ میں اپنے پیر مرشد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ دی خدمت اقدس چ حاضر ہویا، مینوں آپ دی قدم بوسی دی نعمت سعادت دولت اور شرف نصیب ہویا۔ دیگر علماء مشائخ اور درویش بھی آپ دی خدمت اقدس چ حاضر سی کہ آپ نے اپنی زبان مبارک فرمایا کہ ایک دن حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نو فرمایا صدقہ دین دی ترغیب دتی صحابہ کرام نو، تے آپ صدقے دے بارے گفتگو کر رہے تھے کہ ایک بدو آیا جہدے ہاتھ سے اونٹ سے گا، انہیں عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ میں اونٹ اللہ راج صدقہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی نے دعا دیتی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کیا عمر اس اونٹ دی قیمت دا تخمینہ لاؤ کہ اونٹ کنے کا ہے تاکہ میں دی قیمت دے رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تخمینہ لایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ خرید لیا. تے آپ اور اونٹ تے سوار ہوندے انہوں اپنی سواری واسطے رکھ لیا آپ نے. ایک دفعہ آپ غزوہ واپس آ رہے سے اس اونٹ پہ آپ سوار سے گئے. اونٹ ہوں دروازے تے بنتا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے. جدوں تے اونٹ کہنے لگا السلام علیکم یا زین القیامت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیا تے آپ نے فرمایا وعلیکم السلام. تے اونٹ نے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مسافر دا اونٹ سی. ایک دفعہ میں رات نو وہ گھروں بھج گیا تے میں جنگل دے وچ چل رہا سگا تے جنگل دے بھیڑیے اکٹھے ہو کے مینوں کھان واسطے آ گئے. تے بعد چ کچھ بھیڑیاں نے آکھیا کہ اس اونٹ نوں کھایو نہ کھایو کہ زین قیامت دی سواری ہے. تے وہ بھیڑیے مینوں چھڈ کے چلے گئے. کیونکہ انہاں بیڑیاں آکھیا کہ اللہ دے آخری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی سواری ہے تے اسی اس واسطے انہوں نہیں کھاواں گے. واپس چلے گئے. تو اونٹ نے عرض کیتے کہ یا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میریاں دو آرزوਆਂ تے مہربانی فرما کے میرے حق جو دعا فرماؤ میریاں تاکہ دو آرزوਆਂ پوریاں ہو جان. ایک تو میرے واسطے دعا کرو کہ میں بہشت وچ جناب دی سواری بنا اور دوسرا ہے کہ آپ تو بعد میں زندہ رہاں تے میرے تے کوئی ہور سواری نہ کرے کیونکہ میں نہیں چاہتا جہدے اتے آپ نے سواری کیتی ہوئے اور وہ تے کوئی ہور سواری کرے. آپ نے خود حق پہ دعا کیتی اور دونوں آرزوਆਂ آپ دیاں قبول فرما لیاں. انہاں تے جس ویلے آپ دنیا تو رخصت ہون لگے تے آپ نے اب حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آکھیا کہ بیٹا فاطمہ اس اونٹ دا خیال رکھیں میرے بعد. پھر آپ دنیا تو ظاہراً پردہ فرما گئے. کہ حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ انہوں دی خدمت کر دیاں انہوں پٹھا تھا پاؤندیاں پانی پڑاؤندیاں ان دی خدمت کر دیاں اونٹ دی انہوں چارہ وغیرہ دندیاں. ایک دن جدو اونٹ نوں چارہ دے کے واپس آن لگیاں تے اونٹ نے آواز دیتی یا بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم. آپ نے وہ جواب جو فرمایا وعلیکم السلام. پھر اونٹ نے عرض کیتا کہ جدوں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو ان دے پردہ فرما چکے نے تے میرے حلق تو کھانا تھلے نہیں اتر رہا شارہ تھلے نہیں اتر رہا. آپ دے فرقت دے اندر میری ایک کیفیت عجیب ہو چکی ہے. ہوں دنیا دے رہن دل نہیں کر رہے. فاطمہ تو زہرا اونٹ دے کول آئیاں اور منہ نوں اپنی کچھ لیا پیار کیتا اور اونٹ کہنے لگا یا بنت فاطمہ میرا آخری وقت آ گیا تے میں حضور کو جا رہے ہیں اگر کوئی پیغام دینا تے میں نے کوئی پیغام دے دیو. میں انی گل کہی تے اونٹ جڑا فوت ہو گیا. حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
میں اس اونٹ نو پھر قبر کھدوا کے کفن لپیٹ کے دفن کرتا. تے 7 دن بعد جدوں زمین کھودی تے اس زمین وچ نہ اونٹ سگا تے نہ کفن سگا. پھر آپ نے اپنی زبان بارش فرمایا کہ ایک دن حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سکے, ارد گرد صحابہ کرام بھی حاضر خدمت سکے کہ انہیں جی ایک بھیڑیا دوروں آپ کی طرف آ رہا ہے. آپ نے صحابہ کرام نے فرمایا کہ بھیڑیاں رستہ دے رہے ہو, یہ دیگر دوجے بھیڑیاں کا نمائندہ بن کے آ رہا ہے. وہ بھیڑی آپ کی خدمت آیا تے آپ نے سلام عرض کیتا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر جانور جنگل دے درندیاں نے مینوں تہاڈی طرف نمائندہ بنا کے بھیجیا تاکہ میں جناب کی خدمت انہوں کی گل عرض کر سکاں. کہ آپ نے فرمایا ہاں دس کی گل. وہ کہنے لگا حضور اپنی امت نو فرما دو کہ جڑے جانور انہاں دے کم دے لائق نہ رہن تو سانو دے دیا کرن تاکہ ساڈا رزق چلدا رہے, کیونکہ اللہ سونے نے ساڈی خوراک گوشت رکھی ہے. اگر ادھا نہ ہوندا تو اسی کدے بھی یہ کم نہ کرتے. آپ نے صحابہ کرام نے فرمایا کہ ادھا کریا کرو جڑے تھوڑے جانور کم دے نہیں ہے وہ جنگل چھڑ دیا کرو انہاں دے کھان واسطے. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اسی اگے ہی صدقہ وغیرہ دنے ہیں, ساڈے تے واجب ہے, اسی مزید دینا ساڈے واسطے مشکل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑی نے آخیا کہ سن لیا تسی یہ گل. انہاں عرض کی یا رسول اللہ سن لی یہ گل. تو انہاں پھر اس بھیڑیے نے عرض کی یا رسول اللہ دوسرا پیغام یہ ہے کہ اگر سانو کچھ نہیں دے تو پھر ساڈے حق بد دعا نہ کریو کہ تاکہ اسی اپنا شکار خود کر کے کھا سکیے. آپ نے فرمایا کہ میں تواڈے حق بد دعا نہیں کراں گا. یہ سن کے وہ بھیڑیا واپس چلا گیا اور اللہ سونے کا شکر کیتا کہ سانو اللہ سونے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا تو بچا لیا. پھر آپ نے اپنی زبان بارشو فرمایا کہ جس دن حضرت ابراہیم ادم رحمت اللہ توبہ کیتی اس دن تخت پہ بیٹھے اپنے محل قرآن پاک کی تلاوت کر رہے سکے کہ ایک آدمی دیکھا کہ محل کی چھت دے پھر رہا اور کوئی شاید لب رہا تے پوچھیا بھی کی گل ہے کی لبنا. کہنا میرا اونٹ گواچ گیا میں لب رہا. تے ابراہیم آدم کہنے لگے بھی حیرانگی کی گل ہے بھی اتنے تو چھت دے اونٹ لبدا پھرنا ہے. وہ بندہ کہنے لگا اس کو بھی زیادہ حیرانگی کی گل تو یہ ہے کہ تخت پہ بہ کے تو رب نو لبنا چاہنا. یہ گل کہہ کہ شخص غائب ہو گیا. اگلا دن ہویا جدوں حضرت ابراہیم آدم شکار نو نکلے تے غیب تو آواز آئی کہ ابراہیم تینوں اس کام واسطے پیدا نہیں کیتا ہے گا, بیدار ہو جائے اس تو پہلے کہ تینوں موت آوے آگے وہ تینوں بیدار کرے. آپ حیران ہوئے. پھر ایک سامنے ہرن نظر آئی, ہرن دے پیچھے گھوڑا توڑاتا آپ نے, لیکن وہ ہرن کھلو کے آپ طرح منہ کر کے کہنے لگی اے ابراہیم تینوں اللہ سونے شکار واسطے پیدا نہیں کیتا بلکہ اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے. میں جیویں ہی آپ نے ہرن دی گل سنی تے آپ نے توبہ کر لی. اور اتنے ایک پیڑی ہے, ایک چرواہا سگا, تو اس چرواہے نو آپ نے اپنا شاہی لباس دے کے انہوں کا لباس لے کے چرواہے والا لباس پا کے حج نو چلے گئے. پھر آپ نے اپنی زبان بارشو فرمایا کہ حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ راحت الارواح دے اندر لکھ دے نے
کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرما دے کہ میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنیا وہ کہندے سی ایک دن میں کیسرے روم دے کول گیا جب انہوں مل کے میں واپس آ رہا تھا تے رستے میں میں گھوڑے جس گھوڑے تے سوار سی اس گھوڑے نے گھوڑا جڑا زبان دے نال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہا تھا تے مینوں بڑا تعجب ہویا تے گھوڑے نے منہ میری طرف کر کے کہنے لگا اس تو زیادہ تعجب دی گل تو یہ ہے کہ اللہ سونے تینوں پیدا کیتا ہے اور تینوں روزی دندا ہے اور پھر تو پھر بھی مسلمان نہیں ہوندا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان نہیں لیاوندا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھدا ابو سفیان کہنے لگے میں انہوں پوچھا رسول کون ہے وہ کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی ہاشمی مکی ابو سفیان کہنے لگا میں گھوڑے نے پوچھا بھی تینوں کداں پتا ہے انہیں آخیا کہ اللہ سونے مینوں الہام کیتا کہ اللہ دے آخری رسول نے یعنی اس رب نے مینوں آگاہ کیتا جی دے سوا 18,000 عالم دے وچ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے رسول برحق نے یہ سن کے حضرت ابو سفیان مسلمان ہو گئے آج دی ساری گفتگو اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تعلیمات دا مختصر خلاصہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شان ہے آپ اللہ دے آخری حبیب ہے سانو چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کر کے دیدے مولا دی نعمت حاصل کریے جس مقصد واسطے سانو اللہ نے پیدا کیتا خود قرآن کریم جب سنے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اے جنوں انسانوں کہ میں جنہ انسانوں نہیں پیدا کیتا مگر صرف اپنی عبادت واسطے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے الا لیعبدون دا معنی ہی لیعرفون یعنی اپنی پہچان واسطے سن چاہیے اللہ سن دے عرفان حاصل کریے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کر کے اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کریے جس مقصد واسطے اللہ سونے سانو پیدا کیتا اور جنہاں نے جڑے راہ مولا دے مسافر بن کے دی مولا دی نعمت حاصل کیتی یہی اللہ والے جی دے بارے رب سونے فرمایا دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کس طرح کو کام ہوئے گا اگر اسی بھی چاہنے ہیں کہ اسی راہ مولا دے مسافر بنیے تلاش مولا دی لگی ہے دیدے مولا دی نعمت حاصل کریے تے سانو چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی اتباع کریے قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کریے نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں افلاطونیاں دجالیاں گمراہ 72 جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی نجومی جادوگر بابیاں دے پروگراماں چوں نکلیے سچی توبہ کریے قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کریے پھر اللہ سن دے سچے دوست سچے اولیاء اللہ مردہ نفس زندہ دل زاری باطنی علوم نبوت دے وارث حزب اللہ دے مجاہد متقی سرفروش بت شکن بدتاں رخصتاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں دے دشمن اخلاص رضا صبر شکر توکل قناعت ورع فتوت تفرید تجرید اصحار زہد و اصحار دے پیکر سچے علماء مشایخ دی خدمت حاضر ہو کے انہوں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضرور علم حاصل کریے انہوں کو نورانی توجہات لئیے کیونکہ یہ سچے اللہ والے اللہ پاک دی نگاہی خاص چندے نے انہاں دے ہر ویلے اللہ پاک دے فالی صفاتی ذاتی انواروں تے جلیات برس دے رہندے نے سن چاہیے صبح صبح تے مولا دی نعمت حاصل کریے اپنے پیر مرشد کے اسم اعظم کا ذکر قلبی حاصل کریے انہوں کو اپنے اندر نوری چاغ لوائیے الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائیے یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دل سے القاء کروائیے تاکہ دل دا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب دے ذریعے اللہ سونے نہ ہو جائے پھر اپنے پیر مرشد زیر نگرانی مسلم دیات و مجاہدات مراقبات اسباق کے قرب و ولایت کریے کیونکہ ولایت دا بوا کھلا نبوت بند ہو چکے ساڑھے پیارے نبی آخری نبی نے
تو ولایت دا آخری کمال ہے، قرب الہی دا، عشق مولا دا آخری کمال ہے، دیدار مولا ہے۔ سانو چاہیے دا مصنوع ریاض تو مجاہدات کریے، اپنے پیر و مرشد دے زیر نگرانے، قرآن و سنت دے ضرور مطابق عمل کریے، اپنے اندروں نورانی کریے، تاکہ ساری روح جسم سے نکل کے باطن سے پرواز کر دیں، کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حال دے شرف حاصل کرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے کریے جڑے ساری زندگی دا مقصد ہے۔ خود قرآن کریم جی رب سونے فرمایا سورہ نساء دے اندر، جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہوں نے اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ اِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَا ہے، انسان تیری منزل تیرا رب ہے، اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے، عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام، پرے ہے چرخے نیلی فام سے منزل تیری، ستارے جس کی گرد راہ وہ کارواں تو ہے۔ خدا نے پھر سے بھیجا پیغام اپنے بندوں کو، مقرض مخفیوں کوئی مجھے تلاش کرے، خود دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے، دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی۔ ساڑھے ظاہری حواس معطل ہون گے تو باطنی بیدار ہون گے، کیونکہ اللہ سونے دا دیدار دل دی آنکھاں نہ ہوں گا۔ کہ اللہ سونے بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے اس بڑے حقیر پر تقصیر مارے کمزور کامل معجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دا صدقہ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشہ معاف فرما، توبہ نصوری توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عددار عطا فرما۔ اللہ نبی وارث اللہ بس، باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔